الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وصهاره وأنصاره وأشيائه ونجبائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: رضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے. ہماری تاریخ بھی ہمیں سبق دیتی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب فلاں ہجری ہے، 1400 فلاں ہجری شروع ہو گئی ہے، تو ہجری کا لفظ جو ہے وہ یاد دلاتا ہے ایک وقت کو، ایک قربانی کو یاد دلاتا ہے. اور یہ تاریخ کیسے شروع ہوئی، تھوڑا مٹھا کر دیں آپ کہ ٹھیک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ نے مشورہ کیا. آپ نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ کس طرح شروع کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جس سال ہوئی ہے اس سال سے مسلمانوں کی تاریخ کو شروع کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور بھی پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، آپ کی بھی ولادت ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں. تو کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے جس سال، اس سال سے شروع کی جائے. فرمایا وہی تو پہلے انبیاء علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئی. اچھا، جو معراج کا واقعہ ہے،
کہ اللہ پاک نے بہت بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ تھوڑی دیر میں اللہ پاک وہاں تک لے گئے جہاں تک چاہا اور کوئی نہ جا سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معجزات تو اور انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے گئے، کوئی اور بتاؤ بات۔ پیدائش اور کی بھی ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت، فضائل میں آپ کی ہر چیز ہی اعلیٰ ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے، یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ تو اپنے اپنے ذہن کے مطابق صحابہ کرام نے مشورہ دیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بتاؤ اسلام کو قوت کب حاصل ہوئی ہے؟ اسلام کو عظمت کب حاصل ہوئی ہے، معاشرے میں یہ غالب آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہجرت کے موقع پہ، جب ہجرت کے بعد اسلام پھیلا ہے اور اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے 13 سال تک مکہ والوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، لیکن ہجرت کے بعد پھر مشرکین مکہ کی طاقت ٹوٹنی شروع ہوئی۔ تو فرمایا پھر ہجرت سے شروع کی جائے اسلامی تاریخ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہجری ہے، کہ اللہ کے دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سب کو چھوڑ دیا، وہاں سے تاریخ شروع اور نہایت ہی خطرے میں آپ وہاں سے نکلے مکہ معظمہ سے۔ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا تھا، ابو جہل اور بڑے بڑے جو سردار تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ختم کر دیا جائے اور آپ کے بول کا بول بالا نہ ہو۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کہیں کہ یہ جادوگر ہیں، تو خود ہی بولے کہ ان کا کلام تو جادو والا ہے نہیں، کون مانے گا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے کسی اونٹنی پہ باندھ کر اونٹنی کو دور بھگا دیا جائے تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو بیچ میں سے کوئی بولا، کہنے لگا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ان کو ایک طاقت حاصل ہوگی، وہ ہم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ اس طرح کے مشورے ہوتے رہے کہ کسی نے کہا کہ دیوانہ کہہ دینا چاہیے، تو خود ہی کہنے لگے وہ دیوانے تو ہیں نہیں، کون مانے گا یہ دیوانے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ کچھ سارے قبیلے کے جو لوگ ہیں اکٹھے ہو کر یک بارگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو بنی ہاشم جو ہیں وہ سب سے بدلہ تو لے نہیں سکیں گے، پھر دیت دے دیں گے۔ تو آپ کو شہید کرنے کا سب نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے کہ سارے قبیلے جتنے ہیں سب کے لوگ جوان اکٹھے ہو جائیں۔ وہ تقریباً 100 تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرا ڈال دیا۔ لیکن اسی دوپہر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر گئے اور
فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں ہم، تو آپ میرے رفیق سفر ہوں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جب فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے مارے کہ آپ کی رفاقت حاصل ہوئی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ساتھ ہی رہے ہیں۔ جب آپ آخرت کا سفر فرمایا، جس مکان میں آپ تشریف فرما ہیں ابو بکر بھی ساتھ ہی ہیں، اور قیامت کے دن بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے خوشی میں آنسو آ گئے کہ آپ کی رفاقت حاصل ہوگی۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، چھوٹی تھی نا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ غم کی وجہ سے رویا جاتا ہے، کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہتی ہیں کہ اس دن دیکھا، پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پہ بھی رونا آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی کہ رات کو نکل جائیں گے۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بستر لگایا ہوا، اور وہ 100 تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں، گھر کو گھیرا ہوا ہے، جو کافروں نے مقرر کیے تھے جوان شہید کرنے کے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ ہم نے رات کو چلے جانا ہے، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح امانتیں دے کر جو مکہ والوں کی ہیں وہ دے کر آپ بھی پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ مکے والے آپ کو نبی تو نہیں مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ امانتیں تب بھی رکھی ہوئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، لیکن آپ امین اتنے ہیں، وہ جان کے دشمن ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ امانت ان کی دے دی جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس قوم کو اللہ پاک بڑھوتری عطا فرمانا چاہتے ہیں، جس قوم کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل جلالہ اس کو عفت اور پاک دامنی عطا فرماتے ہیں۔ جس قوم کے اندر پاک دامنی ہوگی، عفت ہوگی، جو قوم عفیف ہوگی، اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ جو عفیف قوم ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، جو عفیف قوم ہوتی ہے وہ باادب ہوتی ہے، جو عفیف قوم ہوتی ہے وہ شفقت والی ہوتی ہے۔ یعنی پاک دامنی جب آئے گی تو پھر تو ہر پاکیزہ عمل کرے گی۔ اور فرمایا کہ جو قوم تباہ ہونا چاہتی ہے، جب قوم کوئی تباہ ہوتی ہے تو اس کے اندر خیانت پیدا ہوتی ہے، وہ خائن بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا 3 شخص خائن ہیں، خیانت کرنے والے۔ ایک وہ جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، جاتے ہوئے جھانکتے ہیں وہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے اندر جھانک لیا وہ تو اندر چلا گیا، اور بڑی سختی سے آپ نے منع فرمایا، یا فرمایا یہ خائن ہے، یہ خیانت والا ہے جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے۔
اگر کسی آلے کے ذریعے بھی جھانکتا ہے تب بھی یہ خیانت کرنے والا۔ آج کل آلے ہیں جی، کسی آلے کے ذریعے جھانک رہا ہے، کسی کی حرکات کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ اور فرمایا وہ پیشوا، وہ امام، وہ جو ہے رہنما جو اپنے لیے دعا کرے اپنی قوم کے لیے نہ دعا کرے، یہ بھی خائن ہے۔ یعنی امام پیشوا وہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے مقتدی اور اپنی جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے لیے بھی دعا کرے۔ الحمدللہ میرے مولا کا یہ فضل ہوا کہ جب اللہ پاک مجھے عمرہ پہ لے گئے تو اس موقع پر مختلف طواف کیے، تو الحمدللہ میں نے اپنے بڑوں کی طرف سے بھی طواف کیے اور اپنے مقتدیوں کی طرف سے بھی طواف کیے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی کیے کہ سب کو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس وقت میں یہ حدیث پڑھی ہوئی نہیں تھی، مجھے یاد نہیں تھی، نہ میں نے سنی تھی، لیکن بعد میں یہ حدیث سامنے آئی تو الحمدللہ۔ اور فرمایا وہ بھی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے جو قسمیں کھا کر سودا بیچتا ہے۔ قسمیں کھانے کی کیا مطلب؟ جب سودا بیچنا ہے تو یہ جو قسمیں کھا کھا کر سودا بیچ رہے، فرمایا یہ بھی خیانت والا ہے، یہ بھی امین نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کا نقص بیان کر دے گا، فرمایا بیچنے والے کے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا اور جو خریدنے والا اس کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ایسے آدمی سے تو مال لینا چاہیے جو کہتا ہے میرے مال میں یہ نقص ہے، یہ اگر آپ لینا چاہیں تو میں اتنے دوں گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے لیے برکت ہے۔ تو جو پردہ ڈال کے بیچ دے گا، دھوکہ دے دے گا، لیکن ہے نقص، تو پھر برکت تو نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے تو پھر مال خریدنا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی صبح امانتیں دے کر تم بھی آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھر سے نکلے اور 100 تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی پھینکی ان کی طرف سے، ایک مٹی کی مٹھی پھینکی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے بھی دیوار بن گئی، پیچھے بھی دیوار بن گئی، یعنی آپ اللہ کی حفاظت میں تھے اور ان کی آنکھیں جاتی رہی، وہ دیکھنے والے اندھے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکے اور سب کے سر پہ خاک پڑ گئی۔ جب آپ نکل گئے تو پھر کسی نے کہا وہ تو ایک آدھے کو نظر آئے، وہ تو چلے گئے ہیں۔ کب گئے ہیں؟ وہ یہاں سے گئے ہیں۔ تو آگے جا کر دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ تھے۔ تو پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا مجھے کیا پتہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہجرت کی اور پھر آپ وہاں سے نکلے تو ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اونچی جگہ پہ مکہ معظمہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے بیت اللہ، اے شہر، کہ مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری، رو بھی رہے ہیں۔ یہ وطن ہے، حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وطن سے محبت ہوتی ہے۔
جو لوگ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، کہیں ایمان پہ نہ کوئی ضرب لگ جائے، خطرہ ہے کہ ان کا ایمان بھی سلب ہو جائے، جو اپنے وطن کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم اگر پاکستان میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہو، اس ملک کو خراب نہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اپنے وطن کی حفاظت کی جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس ملک کے لیے اسلامی ملک ہے، 1 انچ کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے گا تو وہ شہید ہے، لیکن اس کو خراب کرنا اور اس کی تباہی پہ خوش ہونا پھر بھی خطرہ ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے۔ میں دوسرا لفظ نہیں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے شہر، اے کعبہ، بیت اللہ، تجھ سے محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ تو یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اب ہجری تبدیل ہوئی ہے، 1400 کون سی ہے؟ 43۔ اب ہماری ہجری شروع ہوئی ہے، یہ پہلا مہینہ ہے محرم کا۔ مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں کو ایک سبق دیتی ہے کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنی بلادری کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ دیکھو بیت اللہ کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان تھا، لیکن کہ بیت اللہ آباد ہو جائے، یہاں شرک نہ ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اور اللہ کو دین بھی وہی پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قبول صرف دین اسلام ہے۔ اس کے سوا باقی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب باطل ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ رات کو ساتھی آئے ہوئے تھے تو میں ان سے یہی بات کر رہا تھا، ہم غیر کی طرف کیوں دیکھیں، ہمارے دامن میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت جو نہیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک تو خود فرما رہے ہیں، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین کو مکمل نہیں، اس سے بھی آگے اکمل کر دی ہے، اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے، دنیا آخرت کی خیریں تمہیں دے دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا، یہ اللہ کی پسند ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو باقی رہی ہو، اللہ پاک نے ساری خیریں عطا فرما دی، تو ہم غیر کی طرف کیوں دیکھیں؟ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو رحمت کے نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرماتے ہیں مسلمان کو نصیحت کرتے ہوئے، فرماتے ہیں تیرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، تیرے پاؤں دریا میں ہے، تو روٹی کسی سے مانگ رہا ہے؟ روٹی دے دے۔ تو پانی کسی سے مانگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا اوپر، روٹی پکڑ لے، تھوڑا سا نیچے جھک، پانی کا چلو بھر لے۔ تیرے پاؤں دریا میں ہیں، تیرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، تو مانگتا پھرا ہے، تجھے تو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، ہم کیوں کسی کا مذہب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی دین ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ دین اسلام کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مبارک زندگی ہے یہی تو اسلام ہے، اور پوچھے کوئی ایمان کیا ہے تو ہم کہیں گے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، جو بتا کے گئے ہیں، جو کر کے دکھا کے گئے ہیں، جو سمجھا کے گئے ہیں، وہ سب وہ اس کو حق اور سچ ماننا، تصدیق کرنا دل و جان سے، یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہیں کہ جو دین کے اندر ملاوٹیں جنہوں نے کی۔ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، یہ دین ہے جو شریعت سے ثابت ہو۔ دین وہ ہے، نیکی اس کو کہا جائے گی جو شریعت سے ثابت ہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب دیکھو ایسی قومیں بھی ہیں جو بالکل دین اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور شرم آنی چاہیے کہ نام اہل بیت کا ہو، نام نیک لوگوں کا ہو، اور غلط کام کیے جائے، ان کے خلاف کیے جائے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ پہلے عرصہ میں جیل میں چلے گئے، کسی وجہ سے کوئی دینی مسئلہ تھا، تو وہاں پہ شیعہ حضرات بھی تھے، وہاں پہ ان کے بھی بڑے تھے، تو ایک دن اکٹھے بیٹھے ہوئے وہ گپ شپ لگا رہے تھے، اور وہ شیعہ حضرات جو ان کے رہنما تھے، ان کی وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 40 قدموں سے یا کتنے قدموں سے نظر آئے، بس چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور وہ بیٹھے ہوئے ویسے آپس میں باتیں کر رہے۔ پوچھا بھائی سچی بات بتاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس طرح کی داڑھی تم نے رکھی ہوئی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی اس طرح کی تھی یا بڑی تھی، پوری داڑھی تھی؟ نہیں جی پوری داڑھی تھی، اس طرح کی تو نہیں تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، فاطمہ کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے، سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا انہوں نے داڑھی اس طرح کی رکھی ہوئی تھی جیسی تم نے رکھی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی؟ جی نہیں جی ان کی تو پوری داڑھی تھی۔ اچھا سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا بتاؤ انہوں نے ایسی داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تو؟ نہیں جی ان کی تو پوری داڑھی تھی۔ تو فرمایا اہل بیت جن کا نام لیتے ہو تو ان کے مطابق تم داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی ہو، نام ان کا لیتے ہو، کیا کرتے؟ دیکھو ان کا مذہب اگر دیکھنا ہے تو پھر ان کے مطابق چلو، امام ہو، پیشوا ہو۔ تو کہتے ہیں صبح ہم نے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی جو داڑھی تھی وہ بھی منڈ کے آ گئے، تو ہم نے پوچھا بھائی وہ تھوڑی تھوڑی جو تھی وہ بھی ختم کر؟ انہوں نے کہا ہماری قوم ایسی ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے اس طرح کے کام سے، ان کو کوئی ان چیزوں سے نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے۔ آپ نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور ایک بار جو ہے قبضہ، آپ کی قدری تھی داڑھی تھی، اور صحابہ کرام بھی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک قبضہ چاروں تینوں طرف سے باقی کو کاٹ لیتے تھے، اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے بال آگے پیچھے ہوتا ہے نا کو درست فرماتے تھے، اور ایک ایک بال کو یعنی مونچھیں ٹھیک کرنا یا ہوتا ہے نا بال ٹھیک کروانا، ایک ایک بال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ داڑھی ادھر ہو اور مونچھیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، نا صحیح، یہ ہونٹ خالی رکھے جائیں، مونچھوں کو زیادہ بڑھانا اس سے بھی منع فرمایا ہے۔
کہ جو مونچھیں بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا تو فرمایا کہ فرشتے بھی اس سے سختی سے پیش آئیں گے، کرام وہ جو قبر میں سوال کرنے والے ہیں منکر نکیر، وہ سختی سے پیش آئیں گے اور شفاعت سے یہ معلوم ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ بڑی بڑی مونچھوں والے۔ تو بہرحال فرمایا ایسا تم کرتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ بھئی یہ جو تم کرتے ہو، میرا مطلب یہ ہے ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ بھئی مذہب سچا اہل بیت کا، صحابہ کا، جو وہ انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا پوچھو ان سے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سب کو عہد ہو رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو آگے اولاد ہے، محمد ہے، موسیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم کرتے ہو یہ محرم کے دنوں میں، یہ گھوڑا نکالنا، یہ میدیاں کرنا، پتنی جو کچھ کرتے ہو، لوگوں کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے، کیا انہوں نے کیا ہے؟ پہلے ان سے یہ پوچھ لو کہ ان کا مذہب سچا ہے کہ نہیں سچا۔ تو سب کہیں گے اہل بیت کا مذہب تو سچا ہے۔ اہل بیت کا مذہب کون سا ہے؟ اپنے نانا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو، اگر وہ کہیں گے نا سچا ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے غلط ہے، تو پھر پوچھو وہ نماز پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، وہ ذکر کرنے والے تھے، وہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، تو کیا تم جو کرتے ہو یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو کہیں گے نہیں کیا۔ بھائی پھر تو اہل سنت جو کر رہے ہیں اس کے مطابق تم بھی کرو۔ ہمارا تو مذہب وہی ہے جو اہل بیت کا مذہب ہے، جو صحابہ کرام کا مذہب ہے، جو محمد الرسول اللہ تعلیمات دے کے گئے ہیں، وہی سچا مذہب ہے۔ اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری غلامی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور کرتا رہے گا۔ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تمہارے گناہ ہوئے تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ پاک جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی بات ہو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں تو سنت والی دولت عطا فرمائی ہے، اور ہر سنت اللہ کے دروازے پہ لے جاتی ہے، اللہ سے دور نہیں کرتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ہجری ہم لفظ بولتے ہیں یہ انہوں نے شروع کی۔ ان کی خلافت میں مسلمانوں کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنی بلادری کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، اور روتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ یہ ہماری تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین پہ اگر کچھ دنیا قربان کرنی پڑے تو کر دینا، دین کو دنیا پہ قربان نہ کرنا۔ یہ ہجری کا لفظ جو ہے ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا پڑے تو نکلو، دین سیکھنے کے لیے نکلنا پڑے تو نکلو۔ اللہ پاک جو ہے اس پر تمہیں نوازیں گے۔ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سفر میں قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہے، قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہے۔
نعمتیں آ رہی، جو ساتھ ہیں اللہ ان کو بھی نواز رہے۔ وہ پچھلے جمعے پہ بتایا نا، غار میں بیٹھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے، دھانے پہ آگ ہے نا وہ کھوجی جو تھے، تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر نکل جائیں گے۔ تو سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، کشتی باندھی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے آگے بھی ہر موقع پر مدد فرمائی۔ جب مدینہ منورہ کے قریب گئے تو پیچھے 70 آدمیوں کے ساتھ ابو بردہ بھی جو ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی گئے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، لیکن پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگا بردہ، فرمایا ٹھنڈک ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، پھر 3 نہیں تھے، 70 اور بھی ساتھ مل گئے۔ پھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شعر پڑھے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھر جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کا گھر تھا، وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ آپ ٹھہرے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین کے لیے قربانیاں کرنی پڑے تو کر دیں، لیکن دنیا کے پیچھے اپنے دین کو خراب نہ کریں۔ کل حدیث پڑھی گئی تھی کہ بدترین ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرے۔ بعض لوگ نا حمایت میں آ کے میری بلادری ہے، میری پارٹی ہے، میرا رشتہ دار ہے فلاں، تو سائڈ لے جاتے ہیں، اپنے دین کو خراب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا آدمی بدترین وہ شخص ہے جو کسی کی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔